اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ اچھا بیٹا، وعلیکم السلام۔ آج ہم لوگ جو ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے 3 اشعار پڑھوں گا اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ اشعار کس شاعر کے ہیں، اس کے بعد ہم پھر سٹارٹ کریں گے۔ اور ان 3 اشعار کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے، اور کیونکہ جس شاعر کی شاعری سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں ان کی شاعری کا پورا دار و مدار انہی 3 اشعار پر ہے۔ یعنی اگر ان کے کلام کی خصوصیات کو دیکھا جائے تو ان کی شاعری کا دار و مدار انہی 3 اشعار پر مبنی ہے۔ سب سے پہلا شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دوسرا شعر ہے شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو کیا ہے خطرہ افتاد۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو کیا ہے خطرہ افتاد۔ تیسرا شعر ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اچھا، آپ میں سے دیکھیے بیٹا، آپ تھوڑے سے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کلاس کے وہ سمجھ لیجیے گا سب، کہ ہمیں جو جس سے میں کہتا جاؤں کہ مائکرو فون آن کرنا ہے وہ اسٹوڈینٹس اپنے مائکرو فون آن کر کے مجھے جواب دیتے رہیں۔ اس کے علاوہ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس نوٹ بکس ہونی چاہیے، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے پاس اویلیبل ہونی چاہیے، اور آپ میں سے اگر کسی کو جواب پتا ہے تو وہ پہلے جواب دے سکتا ہے۔ اچھا، مجھے کوئی بتائے گا کہ یہ اشعار کس شاعر کے ہیں آپ میں سے؟ علامہ اقبال۔ علامہ اقبال، علامہ ویری گڈ۔ اقبال۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، علامہ اقبال کی کون سی نظم ہے بیٹا ہماری بک میں؟ طلوع اسلام۔ طلوع اسلام، ویری گڈ۔ اچھا دیکھو، طلوع اسلام سے متعلق جو چند اہم ترین باتیں ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ علامہ اقبال کی معرکۃ الآراء نظم تصور کی جاتی ہے۔ معرکۃ الآراء نظم، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا بیٹا، معرکۃ الآراء کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی اعلیٰ اعلیٰ پائے کی جو چیز کوئی ہوتی ہے اس کو معرکۃ الآراء کہا جاتا ہے، جسے انگلش میں آپ ایکسٹرا آرڈنری کہتے ہیں۔ اب ہم اگر بات کریں علامہ اقبال کی نظم طلوع اسلام، تو نظم طلوع اسلام ہر دور کے مسلمان کے لیے مشعل راہ سمجھی جاتی ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ سب اپنے اپنے جو پوائنٹس ہیں وہ نوٹ کرنا شروع کر دیں، جب میں کسی سے کوئی کوشچن کروں تو صرف اس وقت رکیں، ٹھیک ہے؟ طلوع اسلام علامہ اقبال کی ان چند نظموں میں سے ہے جو یہ بتایا جاتا ہے جس کے بارے میں کہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے یہ مشعل راہ تصور کی جاتی ہے۔ مشعل راہ کہا جاتا ہے ایسی چیز جو آپ کو راستہ دکھائے، ایسی روشنی جو آپ کے راستے کو ہموار کرے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اچھا، اس نظم میں ایسی کیا بات تھی؟ سب سے پہلے تو آپ کو ہمیں اس نظم کا جو پس منظر ہے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ نظم کا پس منظر کیا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک کوشچن صرف میں آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ نظم اور غزل میں فرق کیا ہے؟ کوئک، نظم کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ نظم کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ سر نظم میں ایک ہی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اور غزل میں ہر اس میں بند میں الگ الگ چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کا اگر میں آپ سے کہوں کہ سر اردو سے ہاں سر بولیے نظم بولیے بیٹا۔ وہ ایک نظم وہ ہوتی ہے جس میں موضوعاتی شاعری ہوتی ہے، اور غزل ویری گڈ، وہ ویری گڈ، شاعری ہوتی ہے جس میں غیر موضوعاتی شاعری ہوتی ہے، اور ایک ویری سمت میں گڈ، نہیں چلا جاتا نظم میں، ایک سمت میں چل کے شاعر اپنی شاعری بیان کر رہا ہوتا ہے۔ ویری گڈ۔ موضوعاتی شاعری کسے کہا جاتا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ سر کوئی ایک ٹاپک پہ ہی سارے اشعار پہ مبنی ہو اس کے۔ شاباش، ویری گڈ بیٹا عبد الباسط، جیتے رہیے۔ دیکھیے، بات اگر موضوعاتی شاعری کی ہم کریں تو موضوعاتی شاعری سے متعلق سے مطلب ہماری مراد یہ ہے کہ موضوع سے جو چیز نکلی ہے۔ موضوعاتی مینز موضوع۔ آپ جب نظم کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ایک موضوع ہوتا ہے، ایک عنوان ہوتا ہے جس پہ شاعر اپنے اشعار مرتب کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ اگر ہم غزل کی بات کریں تو وہ غیر موضوعاتی شاعری ہوتی ہے جس میں شاعر جس سمت چاہے اپنے اشعار مرتب کر سکتا ہے، کوئی اس کے لیے باؤنڈریز نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا واپس آ جائیے نظم طلوع اسلام. سب نے بہت غور سے سنا ہے. اب آپ لوگ سب اپنے مائکرو فون جو ہے وہ آف کر دیں اور سب غور سے سنیں اور لکھتے چلے جائیں جو جو اہم نکات میں بتا رہا ہوں. نیکسٹ کلاس جب ہوگی اس میں سن رہا ہوں گا اور آپ لوگ بول رہے ہوں گے. تو آج بہت غور سے سن لیجئے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. دیکھو نظم طلوع اسلام کس دور میں لکھی. علامہ اقبال نے نظم طلوع اسلام سن 1922 میں یعنی 1922 میں سب سے پہلے انجمن پنجاب کے جلسے میں طلبہ کے سامنے پڑھی. یہ ساری باتیں آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنی ہے. شاہزیب بیٹا, شاہزیب رضوان, جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں اپنے اپنے مائکرو فون جو ہے وہ آف کر لیں پلیز اور ساتھ ساتھ لکھتے جائیں جو میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. علامہ اقبال نے سن 1922 میں انجمن پنجاب کے جلسے میں طلبہ کے سامنے نظم طلوع اسلام پڑھی سب سے پہلے. اچھا, نظم طلوع اسلام مرتب کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مسلم امہ جو ہے 1922 میں جو یہ دور تھا جس دور کی میں بات کر رہا ہوں, مسلم امہ کے دور پر ایک بہت بڑا بوجھ تھا پوری مسلم امہ کے دل پر کہ سلطنت عثمانیہ جو ہے اس کا خاتمہ ہو گیا تھا. اب آپ کو سلطنت عثمانیہ کے بارے میں اس کا پس منظر بھی پتا ہونا چاہیے کہ سلطنت عثمانیہ ہے کیا. یہ ساری باتیں نوٹ ڈاؤن کیجئے گا. میں آپ لوگوں سے کراس کوسچننگ کروں گا نیکسٹ کلاس میں. بیٹا سلطنت عثمانیہ سن 1121 میں ارطغرل نام کا ایک حکمران تھا جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی. نام یاد رکھیے گا. یہ ساری جو انفارمیشن ہے یہ میں آپ لوگوں کو واٹس ایپ بھی کر دوں گا. ارطغرل وہ حکمران تھا جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی تھی اور وہ پیدا ہوا تھا سن 1121 میں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے 3 بیٹے تھے اور جس کا سب سے چھوٹا بیٹا جو تھا وہ عثمان تھا. اس کے نام سے سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ پھر روا دوا ہوئی تھی کیونکہ اس نے باغ ڈور سنبھالی تھی سلطنت عثمانیہ کی. اچھا, سلطنت عثمانیہ دراصل مسلمانوں کی وہ حکمرانی ہے جس نے سن 1291 یعنی 1291 سے لے کے سن 1921 600 سال بنتے ہیں. ان 600 سالوں میں مسلم امہ نے ایک طرح سے پوری دنیا پر حکمرانی کی تھی اور حکمرانی بھی ایسی کہ جس میں جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جینون ڈیموکریسی, حقیقی جمہوریت, وہ والی حکمرانی تھی کہ پوری دنیا جو ہے مسلمانوں کی اس حکمرانی سے بہت متاثر تھی اور جو دشمن تھے وہ مسلمانوں کے روب اور دبدبے سے بہت متاثر تھے, بہت مرعوب تھے اور بہت ان کے جاہو جلال سے بہت خوف زدہ رہتے تھے. مسلمانوں نے بہت زیادہ ترقی کی اس دور میں, مسلم امہ کا نام بہت روشن کیا. پھر ان کے آپس کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے 1921 میں جنگ عظیم اول کے دور میں یہ سلطنت عثمانیہ کا جب خاتمہ ہوا تو یہ چیز مسلم امہ کے دل پہ بہت بڑا بوجھ تھی, بہت افسردہ تھے, بہت اداس تھے. پھر کیا ہوا کہ 1922 میں اپنے علامہ اقبال جو ہیں انہوں نے یہ نظم مرتب کی. اچھا, ہو کیا رہا تھا کہ ایک طرف تو سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ مسلم امہ کے دل پہ بہت بڑا بوجھ تھا اور دوسری طرف جو چھوٹی چھوٹی مسلم آبادیاں تھیں یا چھوٹے چھوٹے مسلم ممالک تھے وہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہے تھے, آگے بڑھ رہے تھے, آزادی کے حصول کے لیے جد و جہد شروع کر دی تھی, جس میں مصر ہے, جس میں ہسپانیہ کے مسلمان ہیں جسے آپ اسپینش کہتے ہیں, ترک ہیں اور اس کے علاوہ افغانستان کے مسلمان ہیں اور بر صغیر میں بھی مسلمانوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب انہیں ہندوستان سے الگ ایک وطن حاصل کرنا ہے. اس کے لیے جد و جہد شروع ہو گئی تھی. تو ایک طرف تو مسلم امہ جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کی وجہ سے بہت افسردگی کا شکار تھی, تو دوسری طرف جب یہ مسلمان چھوٹی چھوٹی سی کامیابیاں سمیٹ رہے تھے تو علامہ اقبال نے مسلم امہ کو یہ بتایا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے غم کو ضرور منائیں لیکن اس غم کو اپنے دل پر بوجھ تصور نہ کریں بلکہ یہ سیکھیں کہ اس غم سے انہیں کیا پیغام ملتا ہے اور امتحان کی اس گھڑی میں وہ کس طرح دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے بہت ہی اعلیٰ پائے کی یہ نظم جو ہے یہ مرتب کی. اچھا دیکھیے, اس کے 17 بند ہیں,
بہت طویل نظم ہے، تو یہ نظم جو ہے یہ آپ لوگوں نے بک سے پڑھ کے رکھنی ہے. میں آپ کو اس کا پورا جو پس منظر ہے، اس کے جو متعلق جو ساری باتیں، جب آپ نظم پڑھیں گے تو ساری تفصیل آپ کو وہی ملے گی جو یہ پر میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیے، علامہ اقبال نے مسلم امہ کو سب سے پہلے تو اگر دیکھا جائے تو علامہ اقبال بطور شاعر کیسے تھے، ہم تھوڑا سا ان کا ذکر کر لیں. علامہ اقبال کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے. آپ اردو ادب کا معتبر نام ہے، اور آپ نے آپ کو مسلمانوں کے لیے، مسلم امہ کے لیے محسن شاعر تصور کیا جاتا ہے. محسن کہا جاتا ہے احسان کرنے والا. جو 3 اشعار میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھے تھے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. علامہ اقبال کی شاعری کا اگر ہم ذکر کریں تو علامہ اقبال کی شاعری میں ہمیں اسلام سے متعلق، جو آپ کہیں گے تصوف سے متعلق، تصوف کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ اسلامی احکامات پر مبنی جو کلام ہوتا ہے، اس سے تصوف سے متعلق ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، جس میں وہ مسلم امہ کو یہ پاور کراتے ہیں کہ انہیں اگر ترقی حاصل کرنی ہے تو انہیں اپنے آبا و اجداد سے سیکھنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور قرآن پاک علامہ اقبال کی شاعری کا آپ یہ سمجھ لیجیے کہ سب سے اہم جز رہے ہیں ہمیشہ. علامہ اقبال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے بے شمار شاعریاں کی، اور جو شاعری آپ نے اس تصوف، جو شاعرانہ خصوصیات آپ کی تصوف میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، وہ بہت کم شرح کے حصے میں ہے. اچھا، اب اس کے بعد ہم دیکھیں تو علامہ اقبال نے پورے بر صغیر میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے بڑی بہترین کاوشیں کی. اب آ جائیے ذرا نظم کی طرف. اب ہم نظم کے عنوان کی طرف آ جاتے ہیں. دیکھو، پہلا شعر تو میں نے بتایا کہ اسلامی احکامات کی پیروی، رسول اللہ سے محبت اور تصوف کا ذکر ہے. اب دوسرے شعر کی اگر میں بات کروں تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس میں علامہ اقبال درس دے رہے ہیں خودی کا. اب اس خودی سے کیا مراد ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے. تیسرا شعر بیٹا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردہ میں اگر تو نہیں ہے خطرہ افتاد، یعنی شاہین کا ذکر ہے. اس نظم کے بھی جو ہمیں آپ دیکھ لیجئے جو ہمیں باتیں ملتی ہیں یا جو اہم نکات ہمیں نظر آتے ہیں، اس میں سب سے پہلے بات جو کی گئی، علامہ اقبال ایک مسلم امہ کو کہتے ہیں کہ انہیں بیدار ہونا ہے، انہیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، انہیں اپنے آباء و اجداد سے سیکھنا ہے، انہیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کے زوال کے کیا اسباب ہیں. اگر وہ آج پستی کا شکار ہے، اگر وہ آج تنزلی کا شکار ہیں، تو ایسے کیا اسباب ہیں، ایسی ان کی کون سی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے وہ آج تنزلی کا شکار ہیں یا پستی کا شکار ہیں. تو سب سے پہلی بات جو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ مسلم امہ متحد نہیں تھی. آج بھی اگر دیکھا جائے تو ہم اگر دیکھیں تو کم و بیش وہی صورتحال ہے جو اس دور کے مسلمانوں کی تھی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نظم جو ہے ہر دور کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. اچھا، اس نظم میں علامہ اقبال مسلم امہ کو بیدار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انہیں اگر آگے بڑھنا ہے، انہیں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے یا انہیں دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، تو انہیں اپنے آباء و اجداد سے سیکھنا ہے. آباء و اجداد کسے کہا جاتا ہے بیٹا؟ فور فادرز، یعنی ہمارے باپ دادا، ہم سے پہلے جو ہماری نسل تھی، ہم سے پہلے کے جو لوگ، ہمارے باپ دادا، پردادا، اور جہاں سے ہمارا سلسلہ چلا شروع سے چلتا چلا آ رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بات کریں گے، وہاں سے ذکر کریں گے کہ آباء و اجداد ہمارے انہی صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. آپ کے دور کی بات کی جا رہی ہے کہ کس طرح ایک تنہا انسان نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنہا ہستی، کس طرح انہوں نے، ان کی زندگی کی مثالیں دی گئیں کہ کس طرح انہوں نے مسلم امہ کے لیے راہ ہموار کے اور پوری دنیا کو مسلمان بنانے کے لیے کس طرح جد و جہد کی. پھر اس میں حضرت علی کا ذکر ہے، آپ کی جد و جہد سے متعلق بات کی گئی ہے. حضرت ابو ذر غفاری کا ذکر ہے، ان کی جد و جہد سے متعلق بات کی گئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی جد و جہد سے متعلق بات کی گئی ہے. پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں اور مسلم امہ کو، ہمیں سے مراد یہاں پر مسلم امہ ہے، کہ ہمیں یورپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا، ہمیں یورپ کا جو ہے محتاج نہیں بننا، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ہمارے لیے کیا چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں. آج ہم اگر دیکھیں تو ہم یورپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں زندگی کے ہر معاملے میں، جبکہ یورپینز جو ہیں، جتنے بھی یہ باہر ممالک کے لوگ ہیں، یہ
کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہم سے زیادہ ہمارے قرآنی احکامات پر عمل کر رہے ہیں، یہ ہم سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ سر آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے بیٹا، اگر آپ غور کریں تو جتنا ایماندار ایک آپ کو یورپین نظر آئے گا، اتنا ایماندار ہم اگر اپنی جنریشن میں دیکھیں یا اپنے یہاں پر دیکھیں مسلم امہ میں، تو ایسے کم لوگ نظر آئیں گے۔ وہ اپنے کام سے بہت زیادہ سنسیئر ہوتے ہیں، وقت کے بہت پابند ہوتے ہیں، وعدے کے بہت پابند ہوتے ہیں۔ اگر ان کی بعض چیزوں کا ہم تجزیہ کریں تو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ان کا معاشرہ اگر نہ کہیں تو ان کے جو علاقے ہیں وہ بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں، صفائی کا وہ لوگ آپ بظاہر کہہ لیں خیال رکھ رہے ہوتے ہیں ہم سے زیادہ۔ اچھا یہ ساری بات، اچھا وہاں پر قانون کا نظام بہت سخت ہے، کوئی شخص اگر جرم کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے لازمی طور پر، بڑے چھوٹے کا کانسیپٹ وہاں پہ کم ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو ہماری ساری چیزیں اچھی چیزیں اختیار کر کے آج دنیا میں ترقی کی راہوں پر چل رہے ہیں، اور ہم بحیثیت مسلمان جن کی اپنی چیزیں ہیں یہ ساری، آج وہ ان ساری چیزوں سے بہت دور ہیں۔ تو علامہ اقبال مسلم امہ کو یہی درس دے رہے ہیں کہ ان کی خراب چیزوں کو اختیار کر کے ہم یہ تصور کریں کہ ہم الٹرا ماڈرن ہو گئے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس نظم میں یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ مسلم امہ کو اپنے آباء و اجداد کی طرف دیکھنا ہے، ان سے سیکھنا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے۔ آباء و اجداد کون ہے؟ یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ یورپ کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں، ان کی اچھی چیزیں اختیار کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن ان کے محتاج نہ ہوں کسی بھی معاملے میں، ٹھیک ہے؟ اب میں نے آپ کو بتایا تھا شعر خودی کو کر بلند اتنا، اب یہاں پہ یہ جو لفظ خودی ہے اس کے معنی آپ لوگوں کو بیٹا لازمی طور پہ پتہ ہونے چاہیے کہ علامہ اقبال اگر خودی کا ذکر کریں تو اس خودی سے مراد کیا ہے۔ یہاں پر علامہ اقبال جو بات کریں خودی سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان کو جو اس دنیا میں آیا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی لازمی صلاحیت دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اور ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ اللہ پاک نے اسے جو صلاحیتیں عطا کی ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی زندگی کو آسان بنائے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا رہے، اور نہ صرف اپنی زندگی کو آسان بنائے بلکہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے بارے میں بھی سوچے۔ فلاح و بہبود کسے کہا جاتا ہے؟ دوسرے انسانوں کی بہتری، دوسرے انسانوں کی بھلائی کے بارے میں سوچیں۔ اچھا، اور خودی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں یہ سوچوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو چیزیں عطا کی ہیں، میری جو صلاحیتیں ہیں، میں ان تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے لیے اپنے معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کروں، اس سمت کا تعین کروں جس سے میں ترقی کر سکتا ہوں۔ نہ صرف میں ترقی کر سکتا ہوں بلکہ میں اپنی قوم کے لیے بھی ترقی کے کون سے اسباب ہیں جو پیدا کر سکتا ہوں، جو میں اپنی قوم کو بطور تحفہ عطا کر سکوں، ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں پر خودی کا جو ہے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ خودی کسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ 1 منٹ کا ذرا وقفہ ہے بیٹا، اذان ہو رہی ہے، سب رہیں گے یہاں پر موجود، 1 منٹ رک جائیے گا سر۔ اچھا بیٹا دیکھیے، خودی کا ذکر کر رہا تھا میں، تو آپ لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ خودی کا کیا مقصد ہے، کیا درس ہے۔ آپ نے علامہ اقبال کی بے شمار شاعری پڑھی ہوگی جس میں آپ کو اکثر خودی کا ذکر نظر آ رہا ہے، تو یہ خودی کا کانسیپٹ جو ہے وہ اس نظم میں شامل ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی جو اس کے اہم نکات ہیں، اہم ترین جو نکات ہیں نظم طلوع اسلام کے، اس میں خودی کا تصور بھی علامہ اقبال دیتے ہیں۔ کس سے بات کی جا رہی ہے؟ مسلم امہ سے بات کی جا رہی ہے۔ کس کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا درس دیا جا رہا ہے؟ مسلم امہ کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا درس دیا جا رہا ہے، جس میں علامہ اقبال یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہونا ہے، یورپ کی طرف نہیں دیکھنا ہے، اپنے آباء و اجداد سے سیکھ کر
اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ترقی کی راہ پر نہ صرف خود گامزن ہونا ہے بلکہ اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کرنا ہے۔ ایک اور جو ہمیں درج دیا گیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے اس نظم میں کہ جو شخص جس شعبے سے منسلک ہے وہ اپنے اس شعبے سے متعلق ایمانداری کا ثبوت دے۔ یعنی اگر میں ٹیچر ہوں تو یہ میرا شعبہ ہے، مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اپنے جو طلبہ ہیں ان کے لیے ان کو کس طرح اچھے طریقے سے علم فراہم کر سکتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے چیزیں عطا کی اپنے طلبہ میں کس طرح ٹرانسفر کر سکتا ہوں ان چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بات یہ بھی یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ ہر وہ شخص مسلمان جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اپنے شعبے سے میں رہتے ہوئے ایمانداری سے کام کرے تاکہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ملک اور قوم ترقی کر سکے۔ اچھا، اس دور میں ملک سے زیادہ قوم کا تصور تھا کیونکہ مسلم امہ نے یہ بات ٹھان لی تھی کہ انہیں جلد یا بدیر ایک الگ وطن چاہیے، تو یہاں پر قوم کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب آپ مزید آگے چلیں تو جیسا میں نے آپ کو ایک اور شعر بتایا تھا کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں ہے خطرہ افتاد۔ اب یہاں پر علامہ اقبال کے آپ نے بے شمار متعدد اشعار پڑھے ہوں گے جس میں علامہ اقبال ہمیں یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شاہین کی جو صفات ہیں انہیں اختیار کریں۔ اب شاہین ایک پرندہ ہے جو علامہ اقبال کا پسندیدہ ترین پرندہ تصور کیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال یہ چاہتے ہیں کہ مسلم امہ اپنے اندر شاہین کی صفات پیدا کریں۔ اب شاہین کی ایسی وہ کون سی صفات ہیں جو مسلم امہ کے اندر پیدا ہونی چاہیے؟ وہ 4 بڑی صفات ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ شاہین جو ہے بہت بلند پرواز ہوتا ہے، بہت اونچی اڑان اڑتا ہے۔ دوسری بات، بہت دور تک دیکھ لیتا ہے۔ تیسری بات، بہت دور کی آواز سن لیتا ہے۔ چوتھی بات، اگر کسی پر حملہ کرتا ہے تو اس کو اس قابل نہیں چھوڑتا کہ دوبارہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ اب یہاں پر مسلم امہ سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں علامہ اقبال؟ مسلم امہ کو علامہ اقبال یہ بات واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی شاہین کی طرح بلند پرواز ہونا ہے۔ بلند پرواز ہونے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمارے پر لگ جائیں گے اور ہم اڑنا شروع ہو جائیں گے، بلکہ بلند پرواز سے مراد یہاں پر علامہ اقبال مسلم امہ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں اس کی بلندیوں تک پہنچیں۔ آپ جس شعبے سے بھی آپ کا تعلق ہے اس کی بلندیوں تک پہنچے اور ترقی کی راہیں اپنے لیے بھی ہموار کریں اور اپنی قوم کے لیے بھی ہموار کریں۔ ایسا کس صورت میں ہوگا؟ جب ہم اپنے اپنے شعبہ جات سے انصاف کریں گے، جب ہم اپنے کام سے ایمانداری جو ہے وہ اختیار کرتے ہوئے اپنے کاموں کو کرنا شروع ہو جائیں گے، جبھی اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی دے گا اور ہم اپنے شعبے میں ترقی کی بلندیوں تک پہنچ جائیں گے۔ دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ مسلم امہ کو جو دوسری صفت شاہین کی اختیار کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ مسلم امہ بہت دور، شاہین جو ہے بہت دور تک دیکھتا ہے۔ بہت دور تک دیکھنے سے مراد کیا ہے کہ بہت دور اندیش ہونا چاہیے۔ دور اندیش کیا ہوتا ہے کہ بہت دور تک جو انسان سوچتا ہو کہ آج اگر میں یہ کام کروں گا تو میری آنے والی جو نسل ہے وہ میرے ان کاموں سے، وہ میرے ان اعمال سے کس طرح مستفید ہو سکے گی۔ مستفید کہا جاتا ہے بیٹا فائدہ حاصل کرنے کو۔ تو ایک بات یہاں پر یہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ مسلم امہ کو بہت دور اندیش ہونا چاہیے، بہت دور تک اپنی جو کہنا چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے مسلم امہ کو۔ اچھا، تیسری بات جو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ شاہین کے جو کان ہوتے ہیں، شاہین کے جو کان ہوتے ہیں وہ بہت دور دراز کی جو آواز ہے وہ بھی سن لیتا ہے۔ جس دور کا ہم ذکر کر رہے ہیں بیٹا وہ دور مسلم امہ پہ بڑا بھاری دور تھا، اور مسلم امہ ایک تو متحد نہیں تھی، دوسری بات وہ اس بات پر بہت پریشان تھی کہ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ کون ان کا دوست ہے اور کون ان کا دشمن ہے، کون ان کے خلاف کیا سازش کر رہا ہے اور کون کس حد تک انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے مسلم امہ کو یہی کہا جس طرح شاہین اپنے کان کھلے رکھتا ہے اسی طرح مسلم امہ بھی اپنے کان کھلے رکھے، ان کے خلاف، ان کے گرد و نواح میں جو ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ان سازشوں کو وہ سمجھ سکیں، ان کے خلاف جو لوگ غلط پروپیگنڈا کر کے ان کو جو ہے تنزلی کا شکار کر رہے ہیں ان چیزوں کو وہ سمجھ سکیں اور پھر اس کے مطابق فیصلے لے سکیں۔
یہ بات بیان کی جا رہی ہے. اچھا چوتھی بات کہ جب کوئی دشمن حملہ کرتا ہے شاہین پہ تو وہ اس کا پلٹ کر بہت طاقتور جواب دیتا ہے. تو یہی بات مسلم امہ کو بتائی جا رہی ہے کہ ہمیشہ اگر ہم دیکھیں مسلم امہ کی تاریخ دیکھیں تو مسلم امہ نے کبھی بھی کسی بھی جنگ میں پہل نہیں کی. کبھی بھی کسی بھی جنگ میں، چاہے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے غزوات کا ذکر کر لیں یا بعد میں جتنی بھی جنگیں ہم دیکھتے ہیں، مسلم امہ نے کبھی بھی کسی بھی معاملے میں پہل نہیں کی ہے بلکہ جواب ضرور دیا ہے. اچھا یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب مسلم امت جواب دے تو پوری طاقت سے جواب دے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ پھر دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اچھا یہ آپ کو 3-4 جو اہم نکات ہیں یہ سب نے اپنے پاس نوٹ بھی کر لینے ہیں اور یاد بھی رکھنے ہیں. یہ چیزیں میں واٹس ایپ بھی کر دوں گا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ نظم بہت اہم نظم ہے اور آپ کے سلیبس میں صرف اس لیے اہم نہیں ہے بلکہ میں آپ سے کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہماری نئی نسل کے لیے روشنی ہے، مشعل راہ ہے. ہمیں سیکھنا ہے کہ کس طرح ہم اپنے کردار کو بہتر کر سکتے ہیں اس نظم کی بنسبت. اچھا اس نظم کی بنسبت کی توفیل آپ اسی صورت میں اپنے کردار کو بہتر کر سکیں گے جس وقت آپ اس کو سمجھ سکیں گے، جس وقت آپ اس کا مفہوم سمجھ سکیں گے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم بات کریں آگے کی تو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ جب مسلم امہ کے اتنے برے حالات ہیں تو انہیں کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مسلم امہ کو جو تدابیر اختیار کرنی چاہیے اس میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ انہیں یہ اپنے آباء و اجداد کی طرف دیکھنا چاہیے جیسا میں نے پہلے کہا. اچھا ہمارے یہاں جتنے بھی بچے ہیں، اگر میں آج کی جنریشن کی بات کروں تو آئنسٹائن کے بارے میں سب جانتے ہیں. ہمارے یہاں اگر میں بات کروں شیکسپیئر کے بارے میں سب جانتے ہیں. بیٹا آج سائنس جتنی بھی ترقی کر رہی ہے یا لٹریچر جتنی بھی ترقی کر رہا ہے کسی بھی زبان کا، اس کی بنیاد مسلم امہ نے رکھی ہے. اگر آپ مسلم سائنسدانوں کا ذکر کریں تو کیمیا، فزکس اور طب جسے آپ میڈیکل کہتے ہیں، یہ جتنے بھی بڑے بڑے شعبہ جات ہیں جس کی وجہ سے آج دنیا بہت ترقی کر رہی ہے سائنس کے دیگر شعبہ جات میں، تو اس کی بنیاد دراصل مسلم امہ کے ان چند آپ کہہ لیں کہ بڑے لوگوں نے رکھی ہے جس کا جو پھل ہے آج پوری دنیا کھا رہی ہے. ہمارے بچوں کو آئنسٹائن کے بارے میں تو سب کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے. ذرا آپ مسلم امہ کے جتنے بھی سائنسدان ہیں ان کی ہسٹری پڑھنا شروع کریں، ان کی تاریخ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے بڑے بڑے نام گزرے ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا اپنی محنت سے، اپنی جد و جہد سے. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مسلم امہ کو کسی دوسری قوم سے مروب ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مسلم امہ کو اگر کچھ بھی سیکھنا ہے اپنے آباء و اجداد سے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم آگے چلیں تو دوسری تدبیر اختیار جو کرنے کا کہا گیا ہے کہ ہمیں آپس میں متحد ہونا ہے. المیہ رہا ہے مسلم قوم کا شروع سے کہ ہم متحد نہیں. دیکھو اگر ہم متحد نہیں ہیں تو کوئی بھی ہمیں بہت آرام سے توڑ سکتا ہے. میں آپ کو ایک بہت دلچسپ بات بتاؤں کہ پوری دنیا مسلم امہ سے صرف اس وجہ سے خوف زدہ ہے کہ وہ اپنی موت سے نہیں ڈرتے. ٹھیک ہے. یعنی اتنی بہادر قوم ہے کہ وہ اپنی موت سے بھی نہیں ڈرتی. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بعد از مرگ، مرنے کے بعد صحیح معنوں میں زندگی شروع ہوگی. تو یہی وجہ ہے کہ مسلم امہ کا ہر دور میں دوسری اقوام پر بڑا بہت بہترین قسم کا روب و دبدبہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ غلط بہادری دکھانا شروع کر دیں غلط سمت میں جا کے، بلکہ آپ کو یہ بات باور کرانی ہے پوری دنیا کو کہ آپ بہادر قوم کے سپوت ہیں. آپ ایک ایسی قوم کے سپوت ہیں جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بنی ہے. آپ ایک ایسی قوم کے فرزند ہیں جو دنیا کی فلاح و بقا کے لیے اپنا سب کچھ وار دینے کے لیے تیار رہتی ہے. آپ ایک ایسی قوم کے بیٹے ہیں یا آپ ایک ایسی قوم کی بیٹی ہیں جو اپنی قوم کے لیے اپنا سب کچھ وار کر بھی اس سے کسی قسم کی متلاشی نہیں ہے، کسی بھی قسم کے اس سے کیا کہتے ہیں کہ امیدیں وابستہ نہیں کر رکھتی کہ اس کو جواب دیا جائے گا یا اس کو ویسے ہی ریوارڈ ملے گا جیسے کام اس نے کیے ہیں.
بطور مسلم امہ ہمارا آپ کا یہ فریضہ ہے بچوں کہ ہم اپنے آبا و اجداد سے سیکھیں، جو بات علامہ اقبال اس نظم میں کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ پھر مسلم امہ کا جو بہترین دور ہے اس کی مثالیں دی گئی ہیں کہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلم امہ نے ترقی کی، کس طرح دنیا جو ہے وہ فلاح و بہبود کے راستے پر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اس کے بعد پھر جس طرح جو مسلم امہ کے جو بہترین حکمران ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، ان سے متعلق بات کی گئی ہے کہ ہمیں آپ کو اگر سیکھنا ہے، ترقی کے اسباب ڈھونڈنے ہیں تو ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا ہے۔ سلطنت عثمانیہ ایک دور تھا جو ختم ہو گیا، اگر اس کا غم ہم صحیح معنوں میں منانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات کو اختیار کرنا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کس وجہ سے ہمارے ہاتھ سے گئی، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنا بڑا شرف بخشا تھا وہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے واپس لے لیا۔ ان اسباب پر نظر رکھیے اور اپنی کی گئی غلطیوں سے سیکھیے، اپنی کی گئی غلطیوں کو دہرائیے مت بلکہ اپنی کی گئی غلطیوں سے سیکھیں۔ ایک یہ بھی بہت اہم ترین پیغام اس نظم میں علامہ اقبال دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کے دور حکومت کے بارے میں جیسا میں نے آپ کو بتایا تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر ہم میں سے کل کو کوئی اللہ تعالیٰ ہم میں سے کل کو کسی کو کوئی ایسے منصب عطا کرتا ہے، ہم میں سے کوئی وزیر اعظم بنتا ہے آپ کا ملک، ہمارے ملک کا، ہم میں سے ہی کوئی کل کو منسٹر بنتا ہے، تو اس کو اس بات کا لازمی طور پر خیال رکھنا ہے کہ اس نے سب سے پہلے جو منصب اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے اس سے ایماندار رہنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، مطمئن رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوتے ہوئے، جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ ایک پیغام یہ بھی دیا گیا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ پوری دنیا کی سب سے بہترین قوم تصور کی جاتی ہے۔ اگر ہم ذکر کریں دوسری اقوام کا تو بہت سی اقوام ہیں دنیا میں اور سب اپنے اپنے جو کہنا چاہیے سب کی اپنی اپنی حیثیت ہے، سب کے اپنے اپنے مقام ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے مسلم امہ کو سب سے بہترین امت کیوں کہا ہے؟ اس وجہ سے کہا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آج بھی اگر میں پچھلے دنوں فیس بک پہ پڑھ رہا تھا، پچھلے دنوں تو نہیں، خیر 2-2.5 سال پرانی بات ہے، کہ ایک عیسائی نے ایک کتاب مرتب کی جس میں دنیا کے 100 بہترین لوگ جو ہیں ان کا ذکر اس نے کیا، تو اس میں سب سے پہلا جو نام تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بعد بھی کیا ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمیں کسی اور قوم کی طرف دیکھنا چاہیے؟ ہمیں آپ کو یہ سیکھ لینا ہے کہ ہماری ترقی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب ہم آپ متحد ہوں، اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچیں، خودی کو اختیار کریں، شاہین کی صفات اپنے اندر پیدا کریں، اپنے آباء و اجداد سے سیکھیں، یورپ کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں، یورپ کے محتاج نہ ہوں، دوسروں کے محتاج نہ ہوں، بلکہ اپنے اپنے شعبہ جات میں بھرپور محنت کریں اور اپنی قوم اور اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے آگے بڑھ کے کام کریں۔ یہ ساری باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو تخلیق کیا وہ کس کے لیے کیا؟ مسلم امہ کے لیے کیا۔ مسلم امہ کے لیے صرف اس لیے تخلیق کیا تاکہ وہ دنیا کو، پوری دنیا کے انسانوں کو راہ راست پر لا سکے۔ راہ راست کسے کہا جاتا ہے؟ سیدھے راستے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے پیغامات ہمیں اس نظم میں ملتے ہیں۔ آپ کو جو باتیں یاد رکھنی ہے وہ میں بھیج بھی دوں گا کہ سب سے پہلے تو علامہ اقبال بطور شاعر، وہ جو آپ کو پتا ہے کہ جواب میں آپ کے پاس 4 حصے ہوتے ہیں جواب لکھنے کے، سب سے پہلے حوالہ شاعر جو آپ کو لکھنا ہے بیٹا، اس میں آپ کو علامہ اقبال کی جو طرز تحریر کی خصوصیات ہیں ان کے بارے میں لکھنا آنا چاہیے۔ پھر دوسری بات ہے نظم کا پس منظر، بیک گراؤنڈ کیا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور مسلم امہ بہت دل برداشتہ تھی، پھر دوسرے چھوٹے چھوٹے ممالک جو ہے وہ بڑی تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے علامہ اقبال نے اس وقت کو غنیمت جانا اور پھر یہ نظم مرتب کی گئی۔ اور سب سے پہلے یہ نظم کب پڑھی گئی تھی؟ سن 1922 میں،
کہاں پڑھی گئی تھی؟ انجمن پنجاب کے جلسے میں طلبہ کے سامنے. یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. سلطنت عثمانیہ کیا تھا؟ سلطنت عثمانیہ دراصل ترکی سے شروع ہونے والا مسلمانوں کا وہ دور تھا جس نے 600 سال تک پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے، جس کی بنیاد تغرل نامی ایک حکمران تھا جس نے رکھی تھی، اور جس کا تیسرا بیٹا جو ہے عثمان، اس کے نام سے یہ سلطنت عثمانیہ جو ہے پھر آگے بڑھی تھی. اچھا، سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ مسلم امہ کے دل پر بہت بھاری بوجھ تھا، یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے. خودی کا جو درس ہے وہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے. شاہین کی صفات سے جو متعلق جو بات بیان کی گئی ہے وہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے. مسلمانوں کے جو زوال کے اسباب ہیں وہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے. مسلمانوں نے کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے، مسلمانوں کو کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور کیا تدابیر انہوں نے اختیار کی ہیں اب تک، وہ باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور کیا ہمیں یورپ کی طرف دیکھنا چاہیے، کیا ہمیں کسی دوسری قوم کی طرف دیکھنا چاہیے، اس بات کا آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. مسلمانوں کا دور حکومت کیسا رہا، اس نے دنیا کے لیے کیا اسباب، کیا ذرائع اور کیا فلاح و بہبود کے جو پیغامات دیے، وہ باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور امت مسلمہ دنیا کی بہترین قوم ہے، یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ بات آپ کو بتانا چاہیے. کوشش یہ کیجئے گا بیٹا جو کچھ آپ کو بتایا گیا اس سے سیکھیے. یہ نظم ہماری نئی نسل کے لیے بہت عمدہ نظم ہے جو ہمارے لیے بہترین سبق ہے. اچھا، ایک چیز آپ نے لازمی طور پہ خیال رکھنا ہے کہ جو ابھی آپ کی کلاس ہوئی ہے اس سے متعلق لازمی طور پہ سارے بچے اپنی اپنی کلاس کے پیج پہ فیڈ بیک ضرور دیں گے کہ آج کی کلاس کیسے رہی، انہوں نے کیا کچھ سیکھا، ان کی سمجھ میں کیا کچھ آیا. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا. اللہ سر ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہاں بیٹا دارین. سر یہ دارین سلطنت آپ کچھ عثمانیہ کہہ کے رہے بارے میں ہیں؟ دوبارہ بتا دیجیے. سلطنت عثمانیہ. سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کا وہ دور تھا بیٹا جو سن 1291 سے جس نے جان پکڑی تھی. سر ٹھیک ہے یہ سر اس پہ ایک ڈرامہ بھی بنایا گیا ہے نا، ارطغرل کے نام بیٹا. پہ ایک ڈرامہ بھی ہے جو مطلب ہاں باقاعدہ پورے اس کی سیری بتا رہا ہے کہ اس کے جو باپ ہے اس کا نام شاہ اس طرح کچھ کہ شاہ کے نام سے کوئی ہاں بن رہا ہاں، ہے میں جو اس تم کے لوگوں کو اوپر بھیجوں گا نا ابھی پورا ہو رہا انفارمیشن اس سے ہے. میں متعلق دیکھ چکا بھیجوں ہوں، گا. میں دیکھ رہا ہوں، ہاں 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 ہاں، میں ویری گڈ. دیکھتا ہوں. جو انفارمیشن بھیجوں گا اس کو ضرور پڑے گی. اچھا دارین، آپ پوچھے تھے بیٹا سلطنت عثمانیہ سے متعلق. ایک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سلطنت عثمانیہ مسلم امہ کا وہ دور تھا جو 600 سال پر محیط تھا، جو ارطغرل بادشاہ کے نے جو ہے اس کی بنیاد ڈالی تھی، اور اس کے تیسرا بیٹا جو تھا عثمان، اس کے نام سے وہ شروع ہوئی تھی. اور اس دور میں مسلم امہ نے بہت تیزی سے ترقی کی تھی، نہ صرف ترقی کی تھی بلکہ پوری دنیا پہ حکمرانی کا بہترین ایک آپ سمجھ لیں کہ ان کا دور تھا جنہوں نے بہترین مثالیں قائم کی تھی. جب یہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو تو یہ چیز مسلم امہ کے دل پر بہت گہرا بوجھ تھی. دارین سمجھ میں آیا بچے؟ جی سر. چلیں اوکے بیٹا، آپ لوگوں نے فیڈ بیک لازمی طور پہ دینا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو باتیں میں نے آپ لوگوں کو سمجھائی ہیں، سکھائی ہیں نظم سے متعلق، وہ آپ سب بہت اچھی طریقے سے سمجھ بھی چکے ہوں گے. آپ لوگوں نے اپنے پاس اس کو نوٹ بھی کر لیا ہوگا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا ضرور خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا. اللہ سر آپ حافظ. شعر کی تشریح کب بتائیں گے ہمیں؟ شعر کی تشریح چلو میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن شعر کی تشریح سے زیادہ چیزیں میں تمہیں بتا چکا ہوں، لیکن شعر کی تشریح آج بھی ہم کر لیں گے. وہ تو بیٹا دیکھو، یا تو میں تمہیں پوسٹ کروں گا واٹس ایپ پہ، یا اللہ کرے کہ جلد ہمارا اسکول کھل جائے، اور جو 1 جون سے انشاءاللہ کھلنا ہے تو ہم جب پھر ہم کام کر لیں گے. کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے بیٹا؟ آپ میں سے جتنے بھی ابھی اسٹوڈینٹس ہیں، آپ میں سے اگر کسی کو کوئی کوشچن پوچھنا ہے ریگارڈنگ نظم طلوع اسلام تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو بچوں. چلیے جی ٹھیک ہے. اللہ حافظ ایوری ون، اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.